تاریخ میں بہت سے عظیم لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم جس عظیم شخصیت کی بات کرنے والے ہیں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ہم شیعہ اسلام کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی، ان کے علم اور ان کی دنیا پر چھوڑی گئی ہمیشہ باقی رہنے والی چھاپ کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو علم، صبر اور انسانیت کے بہترین اصولوں سے گندھی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کی پوری زندگی کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی، امن اور اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف سیاسی افراتفری مچی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اس عظیم اور پرامن پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ تو آج ہم ان اہم پوائنٹس پر بات کریں گے: ان کی پیدائش اور خاندان، امامت کا سفر، خلیفہ مامون کی ولی عہدی کا واقعہ، ان کا علم اور اخلاق، اور آخر میں ان کی شہادت اور روزہ مبارک۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی پیدائش اور ان کے عظیم خاندان کی۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو 11 ذو القعدہ 148 ہجری یعنی تقریباً 765 CE میں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ پھر 183 ہجری میں انہوں نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور 203 ہجری میں تس کے مقام پر ان کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ اہم سال ہیں جو ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو درشاتے ہیں۔ ان کا خاندان تاریخ کے پاکیزہ ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ ان کے والد 7ویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام بی بی نجمہ سلام علیہا تھا۔ اگر اور پیچھے جائیں تو ان کے دادا امام جعفر الصادق تھے، جو اپنے وقت کے بہت ہی عظیم عالم مانے جاتے تھے، اور آگے چل کر ان کے فرزند امام محمد التقی، جنہیں ہم امام جواد بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس روحانی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اب آتے ہیں ان کے امامت کے سفر پر، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ 183 ہجری میں جب ان کے والد کو قید خانے میں شہید کر دیا گیا تو امامت کا یہ بھاری بوجھ امام رضا نے اٹھایا۔ اس وقت عباسید حکومت کا دور تھا اور حالات انتہائی سخت اور ظلم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ایسے مشکل اور پرشوب دور میں بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری ہمت سے نبھایا اور اسلام کی سچائی اور انصاف کا پیغام مسلسل آگے پہنچایا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ سیاسی موڑ آتا ہے: مامون کی ولی عہدی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف عباسد خلیفہ المامون تھا، اس نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اور بغاوتوں کو دبانے کے لیے امام کو مدینہ سے خراسان بلایا اور انہیں زبردستی اپنا کراؤن پرنس یعنی والی حد بنایا۔ لیکن دوسری طرف امام کا موقف بہت واضح تھا، انہیں دنیا کی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ عہدہ صرف اور صرف اس شرط پر قبول کیا کہ وہ دنیا داری کے کسی کام میں، فیصلوں میں یا اپوائنٹمنٹس میں بالکل کوئی دخل نہیں دیں گے۔ سیاست کو چھوڑ کر اب ذرا بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کے لیے امام سب سے زیادہ مشہور تھے: ان کا علم اور ان کا عظیم اخلاق۔ امام کی شخصیت اتنی اعلیٰ تھی کہ لوگ ڈھونڈتے تھے ان میں کوئی عیب نکالنے کو، پر ملتا نہیں تھا۔ ان کا صبر مثالی تھا، ان کی رحم دلی اور انصاف کے قصے عام تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور غریبوں سے تو انہیں ایسی محبت تھی کہ وہ اپنے تمام وسائل محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کھول دیتے تھے۔ اور ان کے گہرے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے عالموں کے ساتھ کھلی بحث یعنی ڈیبیٹس کیا کرتے تھے۔ ان کے یہ مباحثے ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں اور بالکل منطقی یعنی لاجیکل ہوتے تھے۔ وہ سامنے والے کی بات کو پوری توجہ سے سنتے، جہاں صحیح ہوتا وہاں تسلیم کرتے، جس کی وجہ سے دوسرے مذہب کے علماء بھی ان کے علم اور ان کی عظمت کے قائل ہو جاتے تھے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سفر کے آخری اور غمگین حصے کی طرف، ان کی شہادت اور ان کی آبادی وراثت۔ شیعہ روایات اور تاریخی حوالوں کے مطابق جب المامون کو یہ احساس ہونے لگا کہ امام کی مقبولیت لوگوں میں دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس کی تمام سیاسی چال بازیاں ان کے آگے ناکام ہو رہی ہیں، تو اس نے ایک انتہائی دردناک قدم اٹھایا۔ 17 صفر 203 ہجری یعنی تقریباً 818 CE میں تو اس کے مقام پر امام علی رضا کو زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن حق کی آواز کو کیا دنیا سے اس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آج برسوں اور صدیوں گزر جانے کے بعد دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں زائرین مشہد میں ان کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
ان کے قاتل کا تو بس نام رہ گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، پر امام کا سبق اور ان کا پیغام آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں میں زندہ اور دھڑک رہا ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک بہت اہم سوال ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آج کی اس افراتفری اور تصادم سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف تقسیم ہے، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے امام رضا کے دیے گئے صبر، سچائی اور رحم دلی کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ یہی ان کی زندگی کا اصل سبق ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔